السلام علیکم ناظرین۔ پرنس کریم آغا خان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن ہم نے بھی یہ جہان چھوڑنا ہے۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان، جو آغا خان چہارم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 50ویں روحانی پیشوا تھے۔ وہ 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے اور 4 فروری 2025 کو 88 سال کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں انتقال کر گئے۔ انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اسماعیلی فرقے کے لوگ گردانتے ہیں اور وہ اسماعیلی مسلمانوں کے لیے ایک روحانی رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں اور ابتدائی زندگی سے حاصل کی اور انہوں نے تعلیم جو کہ ابتدائی زندگی میں حاصل کی ہارورڈ لی روسے پرنس کریم آغا خان نے ابتدائی تعلیم سوئٹزرلینڈ کے معروف اسکول یونیورسٹی اسلامی تاریخ میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ 1957 میں صرف 20 سال کی عمر میں انہیں ان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کی وفات کے بعد اسماعیلی کمیونٹی کا وہ 49واں امام مقرر کیا گیا۔ یہ فیصلہ تاریخی روایت کے برعکس تھا کیونکہ عام طور پر بیٹے کو جانشین بنایا جاتا تھا، لیکن آغا خان سوم نے اپنے پوتے کو ترجیح دی۔ ان کے فلاحی کاموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی زندگی میں پسماندہ طبقات کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے آغا خان کی بنیاد رکھی جو دنیا بھر میں تعلیم، صحت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فلاحی کام کرتا تھا۔ یہ نیٹ ورک 30 سے زائد ممالک میں فعال ہے اور اس کا سالانہ بجٹ تقریباً $1 بلین ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تحت دنیا بھر میں اسکول، یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے تعلیمی منظرنامے میں انقلاب برپا کرنے کا سہرا بھی انہی کو جاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے انہوں نے بنگلہ دیش، تاجکستان، افغانستان جیسے ممالک میں ہاسپٹل کا نیٹ ورک قائم کیا جہاں غریب ترین لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی۔ معاشی ترقی: آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے دیہی علاقوں میں معاشی ترقی کے منصوبے شروع کیے جن میں مائکرو فنانس اور چھوٹے کاروباروں کی مدد شامل ہے۔ ثقافتی فروغ جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے بھی کام کیا جس میں تاریخی عمارتوں کی بحالی اور ثقافتی مراکز کا قیام شامل ہے۔ سفارت کاری اور دیگر جو ان کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے پرنس کریم آغا خان کو خاموش سفارت کاری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن اور سابق سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف کے درمیان جنیوا میں سفارتی مذاکرات کو ممکن بنایا۔ ذاتی زندگی کو اگر پرنس آغا خان کی کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں 2 ان کی شادیاں ہوئیں۔ ان کی پہلی بیوی برطانوی ماڈل سیلی کروکر تھی جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ دوسری شادی جرمن شہزادی گیبریل سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام انارا رکھا۔ دونوں شادیاں علیحدگی پر ختم ہوئی۔ اگر اعزازات اور ورثہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پرنس کریم آغا خان کو مختلف ممالک اور یونیورسٹیوں کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزازات اور اعزازی ڈگریوں سے نوازا گیا اور انہیں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے
हर हाइंस का खिताब दिया था। इनके फलाई कामों को आलमी सतह पर सराहा गया और इन्हें इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और अगर इंतकाल के बाद अब जो जानशीनी है उन पर उनको देखा जाए तो प्रिंस करीम आगा खां के इंतकाल के बाद इनके बेटे प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खां को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम मुकर्रर किया गया है। प्रिंस करीम आगा खां की जिंदगी और इनके फलाई कामों का विरसा ना सिर्फ इस्माइली कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाया और लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। तो ये मुख्तसर जायजा है प्रिंस करीम आगा खां की जिंदगी का जो हमने आपके सामने पेश किया। अल्लाह हाफिज।